اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 213 سے لے کر آیت نمبر 219 تک۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ پس آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے کہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے جو مومنین میں داخل ہو کر آپ کی پیروی کریں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ رکھیے اس اللہ پر جو زبردست ہے، مہربان ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو دیکھتا ہے آپ کو جب کہ آپ اٹھتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں کے ساتھ آپ کی نقل و حرکت کو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تشریح سن لیجیے اس کی۔ پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان، دعوت عام کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجیحی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی تھی، اس حکم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا صباحا کہہ کر آواز دی۔ یہ کب صفا پہاڑی پر چڑھے؟ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل ہوئی کہ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا صباحا کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دشمن اچانک حملہ کر دے، اس کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے کر فرمایا، بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پیٹھ پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تبا لک اما دعوتنا الا لہذا، ارے تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ تبت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب جو نازل ہوئی ہے اسی کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی فرمایا تھا کہ تم اللہ کے وہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو۔ اپنی صاحبزادی سے کہہ رہے اور اپنی پھوپھی سے کہہ رہے کہ تم اللہ کے یہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو، میں وہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔
صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے آدمی کام بھی کرے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم باہر تو بہت کام کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بہت بری اور خراب عادت ہے کہ خوب کام کریں گے، خوب پھریں گے، لیکن گھر کے اندر نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کچھ پتہ نہیں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، ساری دنیا میں چکر لگائیں گے سب، لیکن یہ کہ اپنے گھر والوں کو کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے ارتکاب کے بعد کوئی شخص سزا سے بچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ وہ شخص بھی نہیں جو زبان و قلم سے توحید کا علم بردار بنا ہوا ہو۔ داعی کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح شرک سے بچاتے ہوئے لوگوں کو حق کی طرف بلائے، جن میں اس کے قریبی لوگ بدرجہ اولا شامل ہیں۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنی بڑائی کے بت کو توڑنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ پھر سے کہتا ہوں، حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنی بڑائی کے بت کو توڑنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے لوگوں میں بہت کم ایسے افراد نکلتے ہیں جو حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے وہ لوگ اٹھتے ہیں جو سماج میں کمتر حیثیت رکھتے ہوں، اور یہ واقعہ داعی کے لیے سخت امتحان کا ہوتا ہے۔ داعی وہ ہے جس کا خدا سے تعلق اتنا بڑا ہوا ہو کہ رات کی تنہائیوں میں وہ بے قرار ہو کر اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہو، اور اپنے صدقہ گزار ساتھیوں کی قیمت اس کی نظر میں اتنی زیادہ ہو کہ وہ انہی کو اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنا لے۔ داعی وہ نہیں ہے کہ جو سب کی کٹنگ شٹنگ کرے، نہ، سب کو لے کر چلے۔ دعوت ساری دنیا میں بھی دینی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دینی ہے، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسے، نواسیاں، اقرب اور ساری دنیا میں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ دین کا داعی بھی بنائے اور نیک بھی بنائے۔ دین کا داعی تو بنا لیکن نیک نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کہ دین کا داعی بہت اچھی تقریر کرتا ہے لیکن نیک نہیں ہے، اچھی کتابیں لکھتا ہے لیکن نیک نہیں ہے، کہ امام صاحب ہے لیکن نیک نہیں ہے۔ اس لیے داعی بھی بنے اور نیک بھی بنے۔ اسی لیے کہا وَمَنْ حَسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک کام بھی کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بھئی میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔